یا تو انہوں نے دیکھا خوشبو لگی ہوئی ہے، صاف ہے، ان کو پھر بھی کوئی نصیحت نہیں ہوئی، انہوں نے اسی طرح پھر نیزے پہ چڑھا لیا۔ میں نے صرف بات یہ سنانی تھی، وہ نصرانی تھا، ایک نصرانی محرم کی 10 تاریخ کی عزت کر رہا ہے، اس کو جنت کے محل مل رہے، ادھر ایک نصرانی سر انور کا ادب کر رہا ہے، اس کو ایمان مل رہا ہے۔ تو ادب کرنے والے خالی رہتے نہیں۔ یہ واقعہ تفصیل سے پڑھنا ہو میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب شام کربلا میں پڑھ لینا۔ مصر بڑا مشہور ملک ہے، اس کا نام قرآن میں آیا۔ اس مصر میں پہلا بادشاہ مر گیا، دوسرا بادشاہ آیا۔ پہلا بادشاہ لوگ پسند کرتے تھے، جو دوسرا آیا وہ لوگوں کا پسندیدہ نہیں تھا۔ اس بادشاہ کے ساتھیوں نے ایک آدمی کے بارے میں بتایا، بادشاہ پہلے بادشاہ نے خزانہ کہاں چھپایا اس بندے کو پتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بینک کے لاکرز نہیں ہوتے تھے، آپ کے اس طرح بہت بڑے بڑے سخت تالوں والے کمرے، اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، زمین میں دباتے تھے یا کہیں چھپاتے تھے۔ انہوں نے کہا اس بندے کو پتا ہے مگر یہ بتاتا نہیں۔ بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ نے پوچھنے کے لیے زور دیا، بتاؤ۔ اس نے کہا تجھے نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تو وہ پیسہ ضائع کر دے گا، یاش آدمی ہے، میں اس خزانے کا تجھے پتا نہیں دوں۔ ان کا تجھے مار دیں گے، ان کا مار دو گے، میرے سوا کسی اور کو پتا نہیں ہے، مجھے مارو گے تو تمہیں کیا ملے گا، کیونکہ پتا ہے صرف مجھے مارو گے تو ان کا ایسی سزا دو کہ یہ بول پڑے۔ اس زمانے کی سب سے سخت سزا کیا تھی؟ عربی میں کیڑا جس کو خنافسا کہتے ہیں، جس کی جمع ہے خنافس، اردو والے اس کو گبریلا کہتے ہیں، گوبر میں ہوتا ہے، اس کے 2 سینگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سینگ ہوتے ہیں، گوبر میں ہوتا ہے یہ کیڑا سر پہ رکھتے تھے، ایک لوہے کا رنگ، یعنی کھلی ٹوپی سمجھ لیں، رنگ سر پہ رکھتے تھے، اس کے اندر یہ کیڑے ڈال دیتے تھے۔ ان کیڑوں کا کام ہوتا تھا سر میں سوراخ کرنا، جس کے سر میں ڈالتے تھے یہ اس کے سر میں اپنے سینگوں سے سوراخ کرتے تھے۔ بیر بہوٹی جس سے رنگتے بھی ہیں، لال رنگ بھی ریشم کو رنگتے ہیں، بہت لوگ جانتے، اس کا جو تیل ہوتا ہے وہ تاثیر میں بہت گرم ہوتا ہے، وہ بیر بہوٹی اس کا وہ ڈال دیتے، ادھر کیڑے اور سر باندھ دیتے، سیکنڈوں میں، کیونکہ وہ جب سوراخ ہو جاتے تو وہ بیر بہوٹی کا تیل جاتا اندر، رگوں کو کاٹنے لگ جاتا، بندہ چند منٹوں میں ہی چلا اٹھتا تھا، اور اگر وہ نہیں مانتا تھا تو مر جاتا تھا۔ یہ وہاں کی سب سے زیادہ سخت سزا تھی۔ جس کسی مجرم کو اس پکڑتے وہ فوراً چیخ پڑتا، کوئی بات ماننی ہوتی مان لیتا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بچنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بادشاہ نے کہا اس کو ڈراؤ، وہ لائے، اس کے سر پہ بھی وہ خنافس باندھے، اسی طرح وہ بیر بہوٹی اس کا تیل وغیرہ ڈالا، زیادہ سے زیادہ 2 4 5 10 منٹ میں بندہ مک جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ وہ بندہ بڑے مزے سے بیٹھا ہوا، نہ ہیلا نہ آئے نہ ہوئے، کوئی شور، مر گیا یہ ہو گیا، کوئی آواز ہی نہیں، بڑے مزے سے، اس کو کچھ ہو نہیں رہا۔ انہوں نے کپڑا کھول کے دیکھا تو جو کیڑے تھے وہ مر چکے تھے، بجائے اس کے کہ بندے کو وہ کاٹتے کرتے ہو، کیڑے مر گئے۔ ان کا ہو سکتا ہے تم ایسے کیڑے لائے ہوگے جن میں جان نہیں ہوگی، تازہ پکڑو، دوبارہ پکڑ کے پھر باندھا گیا، پھر وہی حال، کیڑے مر گئے۔ 3 مرتبہ ایسا کیا، کیڑے مر جاتے ہیں۔
انہوں نے کہا کسی اور پہ ڈالو، دوسرے پہ ڈالے تو وہ فوراً چیخنے لگ گیا کہ اس کے سر پہ کیڑے کیوں مر جاتے ہیں؟ وہ لوگ سوچنے لگے. کسی نے کہا تم سوچ سوچ کے کیوں پریشان ہوتے، اسی سے پوچھو نا، ذرا اس سے تو پوچھو. اور تیرے سر پہ کیڑے باندھتے ہیں، تجھے کاٹتے کیوں نہیں ہیں؟ اس نے کہا یہ تو دنیا کے کیڑے ہیں، مجھے تو قیامت میں بھی جہنم کا بھی کوئی کیڑا نہیں کاٹ سکتا ہے. تجھے پتا ہے کہ کیوں نہیں کاٹ سکوں گا؟ ہاں پتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اب سنو دل سے، وجہ کیا ہے کہ تجھے کیڑے کیوں نہیں کاٹ رہے؟ اس نے کہا جو پہلا بادشاہ تھا نا، اس کے زمانے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر بادشاہ نے خرید لیا تھا، اور خرید کر وہ مصر میں لے آیا تھا. تو جب بادشاہ مصر میں لایا تو اس نے کہا کہ اس کو دفن ایسی جگہ کرنا ہے تو پہلے بہترین عمارت بناؤ، پھر اس کو دفن کریں گے. اتنے دن کاریگروں کو وہاں لگا دیا، مستریوں کو کام کرنے پہ، اور اس نے کہا جتنے دن یہ لگ رہے ہیں کام، لوگوں کو صبح و شام زیارت کراؤ سر کی. تو زیارت کرانے کی ڈیوٹی میری تھی، زیارت کرانے کی ڈیوٹی میری تھی. میں روزانہ صبح اس سر کو اپنے سر پہ رکھتا تھا، لوگوں کو زیارت کرا کے جب شام کو بند کرتا تھا پھر اپنے سر پہ رکھتا تھا. اور میرے سر کو امام کا سر لگا ہوا ہے، یہ کیڑے کہاں سے کاٹ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر یار. ادب کرنے والے، ادب کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ سوچیں، غور کریں. میرے دوستوں اور بزرگوں، جنہوں نے دنیا کی خاطر آل رسول سے زیادتی کی، کچھ ان ہاتھ آیا ان کے؟ یزید کے دربار میں جب پہنچے، حضرت امام زین العابدین کو بیڑیاں زنجیریں پہنائی ہوئی. سوچیں ذرا، رسول زادیوں کو اس کے سامنے لے جا کے بٹھا دیا گیا. کتنی بے عزتی ہے، کتنی توہین ہے. اس کے بعد بھی یزید کے لیے رعایت سوچی جائے. جب یزید کے دربار میں یہ سر پہنچے تو امام حسین کے سروں کو چھڑی مارتا تھا. ہاتھ میں لکڑی تھی، چھڑی مارتا تھا. حضور کے ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا اپنی چھڑی کو روک، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس منہ پہ تو چھڑی مار رہا ہے حضور اس کو چوما کرتے تھے، تو بے ادبی کر رہا ہے. قیصر روم کا سفیر موجود تھا وہاں، دوسرے ملک کا سفیر بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے سنا کہ انہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے، ذرا دھیان سے سننا، اس نے کہا ہمارا ایک جزیرہ ہے ہمارے ملک میں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے پاؤں کا نشان ہے. ہمارے اس جزیرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جانور کے کھور کا نشان ہے. آج تک سینکڑوں برس ہو گئے، ہمارے ہاں ہر ایک ادب سے اس کی زیارت کرتا ہے. تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کر دیا. تم برے لوگ ہو، میں تم سے دوستی نہیں چاہتا. ایک ذمی یہودی موجود تھا، رعایا بن کے لوگ رہ لیتے ہیں نا، ٹیکس بن کے دوسرے ملکوں کے ٹیکس دے کے.
اس نے کہا میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد ہوں. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد ہوں. میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں. کتنی اونچی؟ 70 نسلیں گزر چکی ہیں. آج تک لوگ میرا ادب کرتے ہیں. تم نے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار دیا. تم لوگ اچھے لوگ نہیں. حضرت منہال بن عامر تابعی ہیں. دمشق، ملک شام کا مشہور شہر دمشق، اس میں وہ رہتے تھے. یزید نے حکم دیا گلیوں بازاروں میں امام کے سر کو پھراؤ. سر انور کو لے کے یزید کے سپاہی پھر رہے تھے. بڑا ادب کرنے والا تھا، جو کہتے ہیں نہیں وہ خاندان رسول کا ادب، یہ ادب دیکھو. پھرایا جا رہا تھا. اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی کسی کے گھر سے. وہ سورہ کہف پڑھ رہا تھا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. جب یہ آیت وہاں سے آواز آئی، امام کا سر جسے جسم سے جدا ہوئے 20 دن سے زیادہ ہو چکے تھے، وہ نیزے کی نوک پہ کہتا ہے عجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی. اور سورہ کہف پڑھنے والے اصحاب کہف کا واقعہ تو عجیب ہے، مگر میرا قتل ہونا اور اس طرح میرے سر کو پھیرانا اس سے زیادہ عجیب ہے. 20 دن کے بعد امام کا سر انور بول رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا. سب سے پہلے یزید کے گھر میں ماتم ہوا 3 روز تک. کوفے والے رو رہے تھے. حضرت امام زین العابدین کو کہتے تھے ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. فرمایا اب مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ تم نے کیا مذاق سمجھا ہے؟ فرمایا میں بد دعا کرتا ہوں تم قیامت تک کسی طرح روتے پیٹتے رہو. حضرت سیدہ زینب کے خطبے پڑھو، اور جنہوں نے ادب کیا ان کو درجے ملے. میں سوچ رہا تھا آپ کو 1-2 واقعے سناؤں، لیکن ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے. پوری تفصیل پڑھنی ہو تو اس میں پڑھیے گا. سلیمان بن عامش کوفی کا واقعہ اس میں ہے. اگر آپ سے ہو سکے پوری تفصیل اس کی پڑھ لیجئے گا. میں مختصراً آپ کو سناتا ہوں. میرے والد صاحب قبلہ نے بڑی تفصیل سے واقعات لکھے. ابو محمد سلیمان العامش کوفی تابعی، وہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا. طواف کرتے ہوئے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کعبے کے غلاف سے چمٹا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، اور میں گمان کرتا ہوں تو مجھے نہیں بخشے گا. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بخش دے، اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ میں یہ گمان کرتا ہوں تو مجھے نہیں بخش. حضرت سلیمان کہتے ہیں عامش کہ میں بڑا حیران، عجیب آدمی، کعبے کے غلاف سے چمٹا ہوا کہہ رہا ہے یا اللہ بخش دے، اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ مجھے گمان ہے کہ تو نہیں بخشے گا. یہ کیسا گناہ ہے؟ کون سا اس نے گناہ کر لیا ہے جس کی بخشش کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو بخشش نہیں ملے گی، یہی گمان کر رہا ہے. فرماتے ہیں میں دوسرا پھیرا، تیسرا پھیرا، وہ بار بار یہی کہے جا رہا تھا.
بار بار سن کے مجھے خیال آیا، میں اس کے پاس چلا گیا، تو اتنے عظیم مقام پر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، بڑے سے بڑا گناہگار یہاں بخشا جاتا ہے، نا امید بھی یہاں آتے ہیں تو امید باندھ کے جاتے ہیں، تو اللہ سے اگر بخشش مانگ رہا ہے تو امید رکھ، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ میں نے کہا میرا نام سلیمان الاعمش۔ اس نے کہا تم مانگو اور تم امید بھی رکھو، میں بھی کبھی تمہارے جیسا خیال رکھتا تھا لیکن اب ایسا نہیں۔ یہ کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے کیا تیرا گناہ پہاڑوں، آسمانوں، زمینوں، عرش سے بھی بڑا ہے؟ اللہ کے عرش کے آگے یہ زمینوں آسمان، 7 آسمان 7 زمینیں کیسے؟ جیسے بہت بڑے تھال میں 7 چونیاں رکھی ہوں۔ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ کہنے لگا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ سنو گے؟ میں بتاتا ہوں۔ وہ بڑی عجیب بات ہے جو میں نے دیکھی۔ حضرت سلیمان نے کہا سناؤ۔ اس نے کہا اے سلیمان میں ان 70 آدمیوں میں سے ہوں، یاد رہے گا، 70 آدمیوں میں سے ہوں جو امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر یزید کے پاس لائے تھے۔ پھر یزید نے اس سر کو شہر سے باہر لٹکانے کا حکم دیا، پھر اس کے حکم سے اتارا گیا اور پھر اس کو دفن کیا گیا۔ آدھی رات کے وقت یزید کی بیوی اٹھی تو اچانک اس نے دیکھا ایک نورانی شعاع امام کے سر سے لے کر آسمان تک چمک رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بڑی خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے یزید کو جگایا اور کہا دیکھو میں ایک عجیب منظر دیکھ رہی ہوں۔ یزید نے بھی دیکھا، پھر اس نے کہا چپ رہو، جو تم دیکھ رہی ہو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سر کو نکالنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ وہاں سے نکال کر دیبائے سبز خیمہ جو تھا وہاں رکھا گیا۔ اس کی نگرانی کے لیے 70 آدمی مقرر ہوئے، میری ڈیوٹی وہاں بھی لگا دی گئی۔ پھر ہمیں حکم ہوا جاؤ کھانا کھاؤ، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا آسمان پر ایک بہت بڑا بادل چھایا ہوا ہے، اس میں سے پہاڑ کی سی گرج، پروں کے ہلنے کی آواز آ رہی ہے۔ پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ وہ زمین سے آ کے لگ گیا۔ اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے حلوں میں سے 2 حلے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک فرش تھا اور کرسیاں تھیں۔ اس نے وہ فرش کا مطلب قالین غالیچہ، کیونکہ اس کو فرش کہتے ہیں چادر وغیرہ کو، وہ بچھایا، کرسیاں رکھ دی اور پکارنے لگا اے ابو البشر آدم علیہ السلام تشریف لائیے۔ تو حضرت آدم جو بہت خوبصورت تھے تشریف لائے۔ امام کے سر انور کے پاس آ کر انہوں نے امام کو سلام کیا اور کہا سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی، زندہ رہے تم شہید ہو کر، قتل ہوئے تم ترید ہو کر، پیاسے رہے حتیٰ کہ اللہ نے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں، تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت برا ٹھکانہ۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک بادل آیا، اس میں سے حضرت نوح آئے، پھر اسی طرح حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تشریف لائے، پھر حضرت ابراہیم آئے، اسی طرح
پھر ایک بہت بڑا بادل آیا، اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور امام حسن اور فرشتے آئے۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر کے پاس گئے، سر کو سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ پھر حضرت فاطمہ کو دیا، انہوں نے سینے سے لگایا، وہ بہت روئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر حضور سے تعزیت کی، سلام ہو پاکیزہ فطرت و خصلت والے پاک فرزند پر، اللہ آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے، اور آپ کے فرزند حسین اس امتحان میں اللہ نے ان کو بڑی شان دی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نے بھی تعزیت کی۔ پھر حضور نے ان انبیاء کرام سے فرمایا کہ آپ گواہ رہیں، خود اللہ ہی کافی گواہ ہے، میری امت کے ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میری اولاد کو اس طرح قتل کر کے مجھے یہ بدلہ دیا ہے۔ پھر ایک فرشتے نے آپ کے قریب آ کر عرض کیا، اے ابو القاسم، ہمارے دل پاش پاش ہو گئے ہیں، میں آسمان و دنیا کا موکل ہوں، حکم دیں تو میں ان لوگوں پر آسمان کو گرا دوں، ان سب کو تباہ کر دوں۔ پھر ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا میں دریاؤں پر ڈیوٹی ہے، میں ان پر طوفان لے آؤں۔ حضور نے فرشتوں کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ تو امام حسن نے کہا، نانا جان یہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں نا، کیونکہ یہ 70 تھے نا، ان میں سے یہ جاگ پڑا تھا، باقی سو رہے تھے، یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی کے سر کو لائے ہیں، اور یہی نگرانی پر مقرر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے فرمایا، اے میرے رب کے فرشتوں، ان سب کو قتل کر دو، ان سب کو قتل کر دو میرے بیٹے کے قتل کے بدلے میں۔ تو خدا کی قسم ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی تو وہ کہنے لگے، میں نے دیکھا میرے سارے ساتھی مار دیے گئے۔ پھر ایک فرشتہ میری طرف آیا قتل کرنے، تو میں نے پکارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے بچائیے، مجھ پر رحم فرمائیے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو رہنے دو۔ پھر آپ نے میرے قریب آ کر فرمایا، تو ان 70 آدمیوں میں سے ہے نا، انہی میں سے ہے نا؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا اپنا